عمران خان کے خلاف جو آڈیو لیکس آ رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کسی منہ سے لفظ نہ نکلے امریکہ کا. سازش ثابت ہوتی اس لیٹر میں تو عمران خان سائفر ریلیز کر دیتے. کسی بھی ملک کے اندر ایسا واقعہ ہونا قومی سلامتی کے لیے بڑے سوالیہ نشان ہے. حکومت ابھی تک ہیکرز کی کارستانی ہے, ان کے اثرات سے بچی ہوئی. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ. میرا نام بلال عباسی ہے. ناظرین, سابق وزیر اعظم عمران خان اقتدار سے جانے کے بعد بہت بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں اور 50 سے زیادہ جلسے کر چکے ہیں, اور آج کل آڈیو لیکس ہو رہی ہیں, چاہے وہ وزیر اعظم ہاؤس ہو یا سابقہ وزیر اعظم عمران خان کی ہوں, اور ہیکر بتا کر رہا ہے کہ میں نے آج یہ آڈیو لیک کرنی ہے, کل یہ کرنی ہے. ایگزیکٹلی یہ سارا مسئلہ کیا ہے؟ اور گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیڈ ریفرنس میں مریم نواز کیپٹن صفدر کو بھی بری کر دیا. میرے ساتھ موجود ہیں, نامور اینکر پرسن ہیں اور سینئر تجزیہ نگار ہیں, سید طلعت حسین صاحب. ایگزیکٹلی یہ کیا دیکھ رہے ہیں آڈیوز, یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ دو قسم کی آڈیوز ہیں. ایک آڈیو ہے جو میرے خیال میں ہیکرز ریلیز کر رہے ہیں. یہ وہ آڈیوز ہیں جن کے اندر آپ کو ملک کا وزیر اعظم مختلف میٹنگز کرتا ہوا, وہاں پہ باتیں کرتا ہوا نظر آتا ہے. یعنی حکومت پر جو فوکسڈ آڈیوز ہیں وہ میرے خیال میں ہیکرز کا کام ہے. ہیکرز پاکستان کے اندر ہیں یا بین الاقوامی طور پر ہے, یہ اب اردو پوائنٹ کو تحقیق کرنی چاہیے کہ دنیا کے جو بہترین ہیکرز ہیں ان ہیکرز میں سر فہرست ہیکرز رشنز کا نام آتا ہے. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ ڈانڈے کس طرف جا کے ملتے ہیں. دوسری جو آڈیو لیکس ہیں وہ بڑی دلچسپ ہیں. اس کے اندر خیال یہ کیا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب نے چونکہ خود اجازت دی ہوئی تھی اپنے اداروں کو لیک کرنے کی. آپ کو مشہور ان کا ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا انہوں نے کہا جی کہ تو بہت اچھی بات ہے, کرنا چاہیے, کیونکہ وہ مجھے بتاتے ہیں کہ کیسا معاملہ ہے. تو لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو دوسری آڈیو لیکس ہیں وہ عمران خان سے متعلق وہ والی آڈیو لیکس ہیں جو عمران خان نے خود آڈیو ٹیپنگ جو ہے اجازت دی ہوئی تھی. اچھا, دوسری لیکس ہیں اس کا عمران خان کے ایجنڈے کے اوپر بڑا اثر ہے. جو پہلی آڈیو لیکس ہیں ابھی تک ہو سکتا ہے جب یہ انٹرویو آن ایئر ہو رہا ہو, چل رہا ہو, تو حالات تبدیل ہو جائیں, لیکن ابھی تک حکومت کو کوئی نقصان نہیں ہوا. بلکہ مجھے لگتا ہے کہ ان آڈیو لیکس کی وجہ سے شہباز شریف کو شاید اپنی زندگی کی 2-3 بہترین پریس کانفرنسز کرنے کا موقع ملا ہو. اس سے پہلے شہباز شریف جو ہے وہ بس انتہائی پھسپسی پریس کانفرنسز کرتے تھے. تو میرا ماننا یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف جو آڈیو لیکس آ رہی ہیں جس میں پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسے پلان کر رہے ہیں تمام کے تمام اس بیانیوں کو بنانے کے لیے, اور امریکہ کا نام ابھی جو لیٹسٹ آیا نام نہیں لینا. مطلب دیکھیں, وہ کہہ رہے ہیں کسی منہ سے لفظ نہ نکلے امریکہ کا. اور یہ وہ لیڈر ہے جو کہتا ہے کہ میں نے تو ایبسلوٹلی ناٹ کہا, اور انہوں نے تو ٹی شرٹیں بنوا دی, گاڑیوں کے پیچھے اسٹیکر لگوا دیے, اور سب کو کہا جی کہ میں کتنا زبردست عالم اسلام کا لیڈر ہوں. تو وہ امریکہ کا نام نہیں لینا چاہتے, لیکن جن کے خلاف کیمپین چلا لی ملک کے اداروں کا ان کا نام منہ پھاڑ کر لیتے ہیں. تو میرے خیال میں عمران خان کے لیے بہت زیادہ ڈیمیجنگ ہے سیاسی طور پر یہ آڈیو لیکس. حکومت ابھی تک ان آڈیو لیکس جو میرے خیال میں ہیکرز کی کارستانی ہے ان کے اثرات سے بچی ہوئی. طلعت صاحب, ایگزیکٹلی مجھے یہ بتائیں کہ وزیر اعظم جو شہباز شریف ہیں, وزیر اعظم ہاؤس بھی محفوظ نہیں ہے. فارن کنٹری سے اگر کوئی ہمارے مہمان آتے ہیں وہ کیا سمجھیں گے یہ دیکھ کر کہ ہم بات چیت ہو رہی ہے وہ لیک نہ ہو جائے؟ ایگزیکٹلی آپ کیا سمجھتے ہیں, ملک کی سلامتی کے لیے بھی خطرہ ہو سکتا ہے؟ میں تو مسلسل یہ کہہ رہا ہوں کہ ان آڈیو لیکس میں جو کہا جا رہا ہے اس پر بھی فوکس کریں, لیکن سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ آڈیو ریکارڈ کون کر رہا تھا اور لیک کیسے ہو رہی. دنیا میں سائبر وارفیئر جو ہے جس کو ہم اصل میں 4th 5th جنریشن وارفیئر کہتے رہے, اور اس کا مطلب ہم پہلے یہ لیتے رہے کہ جو ہمارے مخالف, عمران کے مخالف جو بات کرے گا وہ بنیادی طور پر 5th جنریشن وارفیئر ہے. اصل میں یہ 5th جنریشن ہے وارفیئر کی. تو سنجیدگی سے لینا چاہیے, اور میں دوبارہ سے دہراؤں گا یہ پتہ کرنا چاہیے کہ یہ ہیکرز ہیں کون, اور ان کی نیشنلٹی کیا ہے, اور ان کے پاس ایکسیس کہاں تک ہے. تو بالکل یہ کسی بھی ملک کے اندر ایسا واقعہ ہونا قومی سلامتی کے لیے بڑے سوالیہ نشان ہے. اس میں دیکھا جائے وزیر اعظم کا فون ٹیپ ہوا ہے, ہیک ہوا ہے, یا کسی وہ جو ان کے ملازم تھے پی ایم ہاؤس میں یا انہوں نے کچھ ایسا کیا؟ دیکھا جائے ہر جو وہ آڈیو ہے شہباز شریف صاحب کی, اس آڈیو میں شہباز شریف صاحب کی ہی آواز ہے.
چاہے وہ ایک آڈیو ہے دوسری آڈیو ہے، ایگزیکٹلی یہی کچھ بات ٹیکنیکلی سمجھ جی بالکل، فی الحال تو یہی سمجھ آتی ہے کہ شہباز شریف صاحب جس میٹنگ میں ہیں وہ میٹنگ سنی جاتی، اور وہ میٹنگ جس میں انہوں نے اپنا موبائل بھی ساتھ رکھا ہوا ہے. تو عمومی تجزیہ تو یہی ہے کہ موبائل کے ذریعے یہ آڈیو سنی جا رہی ہے. اور ویسے بھی جو کنسسٹنسی ہے آڈیو لیول کی آپ دیکھیں تو جب شہباز شریف صاحب لگتا ہے کہ اس مائک کے قریب بیٹھے ہیں تو آڈیو واضح ہو جاتی ہے، جب ذرا اس مائک سے دور بیٹھے ہیں تو آڈیو کم ہو جاتی ہے. تو آپ بالکل نان ٹیکنیکل انداز سے بھی دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ شہباز شریف ریلیٹڈ ہے. تو انلیس کہ شہباز شریف کی گھڑی کو رگ کیا ہو، اگر گھڑی کو رگ نہیں کیا ہوا تو میرے خیال میں موبائل ریلیٹڈ ہی ہے، لیکن یہ سیریس چیز ہے. شہباز شریف صاحب آئی فون یوز کر رہے ہیں، عمران خان صاحب جو بلیک بیری استعمال کرتے تھے اس طرز کا کوئی فون استعمال کر رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کی جو آڈیو ہے وہ پی ایم ہاؤس کے اندر جو میٹنگز ہیں وہاں سے لیک ہو رہی ہیں. عمران خان صاحب کے جو میسیجز ہیں وہ کسی کو ہیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جن کو وہ کرتے رہے انہوں نے خود ہی اس کی کاپیاں رکھی ہیں. آپ کو تو پتہ ہے اس پر بڑا مقدمہ بھی بنا تھا. جن کو وہ تصویریں مبینہ طور پہ بھیجتے رہے، جن کو وہ پیغامات بھیجتے رہے، وہ انہوں نے خود رکھے ہوئے ہیں. تو میرے خیال میں ان کے فون کو ہیک کرنے کی ضرورت نہیں، اس فون سے مبینہ طور پر بہت ساری چیزیں باہر گئی ہیں جو ان کے گلے پڑ سکتی ہیں. لیکن یہ جو آڈیوز ان کے سامنے آئی ہیں یہ مجھے لگتا ہے جہاں پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایریا بگڈ. یہ بتائیں کہ یہ آڈیو کس پر زیادہ اثر انداز ہو سکتی ہیں، کس کو زیادہ نقصان دے سکتی ہیں، شہباز شریف صاحب کو یا عمران خان صاحب کو؟ جو کہہ رہے ہیں مزید آڈیوز آنی ہیں، اسی ٹویٹر اکاؤنٹ سے بار بار بندہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس مزید آڈیوز ہیں، تو دیکھنا ہوگا کہ ان آڈیوز میں مواد کیا ہے. لیکن فی الحال حکومت جو ہے وہ اس آڈیو لیک سے بچی ہوئی ہے. عمران خان آن دا کنٹری ان کی بڑی اسپیسیفک آڈیو لیکس ہیں. ان کا تمام سیاسی مقدمہ جو ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے سازش کی، امریکہ نے دھمکی دی، پاکستان کے اندر سے لوگ ملے اور پھر پیسے بھاؤتا ہوا اور میرے سے وہ سائفر چھپایا گیا. اب جو آڈیو لیک سامنے آئی ہیں پتہ چلتا ہے کہ 7 تاریخ کو میٹنگ ہوئی تھی، 8 تاریخ کو سائفر مل گیا تھا، اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر میٹنگ کی اور طے یہ کیا جی کہ اب ہم نے اس کے ساتھ کھیلنا ہے، اور یہ بھی طے کیا کہ امریکہ کا نام نہیں لینا. یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ اس دوران یعنی 8-9 کے بعد یہ جو میٹنگز ہیں نا، ویسے یہ عمران خان کے جو 28 کو یہاں پہ جو جلسہ ہوا جس کے اندر انہوں نے وہ پھرلو لہرایا تھا جی کہ میرے پاس 27 کو جلسہ ہوا، اس سے پہلے کی ہیں، یعنی 25-26 کو ہیں. تو بیچ میں عمران خان کیا کرتے رہے؟ شنید یہ ہے کہ عمران خان بیچ میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کو سکٹل کرنے کے لیے آصف علی زرداری سے بات چیت کرتے رہے. جب آصف علی زرداری نے ان کو بتایا کہ جی اب یہ معاملہ ہم آپ کے ساتھ نہیں کھیلیں گے، ختم ہوگی یہ بات. اور وہ بھی ایک آڈیو لیک میں موجود ہے جس میں ملک ریاض اور آصف علی زرداری مبینہ طور پہ بات کر رہے ہیں، اور وہ آصف علی زرداری صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ ان کو بتا دیں کہ ہماری طرف سے یہ معاملہ ختم ہے. اس کے بعد پھر یہ میٹنگز ہوتی ہیں اور اس میں طے کیا جاتا ہے کہ ہم نے سائفر کے ساتھ کھیلنا ہے. اگر امریکہ کی طرف سے سازش ثابت ہوتی اس لیٹر میں تو عمران خان ببانگ دوہل وہ سائفر ریلیز کر دیتے، کیونکہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ کا انہوں نے اور کون سا پاس کیا. چونکہ اس کے اندر ایسی کوئی بات موجود نہیں تھی، لہٰذا طے یہ پایا کہ آپ اور میں بیٹھ کے ان میں سے ایک بندہ پڑھے گا، آپ اس کے نوٹس لیں گے. نوٹس لینا جو ہے آپ کے قبضے میں، آپ اس کے اندر کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، پھر ان نوٹس کی تشریح بھی آپ کریں گے اور اس تشریح کو آپ پھر ریلیز کر دیں گے. دیکھا جائے عمران خان صاحب کے 3.5 سال کے دور میں آپ بھی لوگوں کو پوچھتے تھے، ہم بھی پوچھتے تھے، تنگ تھے. لیکن اب عمران خان کی طرف لوگ بھاگ کے آ رہے ہیں. حتیٰ کہ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب ٹکٹ مانگنے والوں کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، ایک حلقے میں 15-15 20-20 لوگ امیدوار ہیں. بالکل ہے جی. میرے خیال میں عمران خان جو ہیں وہ جس کو ہم کہتے ہیں جی انکمبنسی فیکٹر کی گرفت سے نجات پا گئے ہیں. یعنی حکومت میں ہونا مشکل حالات میں قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، فلڈ موجود ہے، IMF کا معاہدہ ہے، اور عمومی طور پر پاکستان کی معاشی حالت جو ہے وہ ڈاواڈول ہی رہی ہے. عمران خان طاقت میں ہوتے تو یہی شیخ رشید کچھ اور بات کر رہے ہوتے، لیکن چونکہ اب طاقت میں نہیں ہے تو انکمبنسی کی گرفت سے نجات ان کو مل گئی. شہباز شریف صاحب نے حکومت لے کے بہرحال انکمبنسی کا جو پٹا ہے وہ اپنے ہاتھوں کے ٹائٹ کر لیا، ان کے ہاتھ بند گئے. تو شہباز شریف صاحب مشکل میں ہیں، لیکن ایسا ویسے نہیں ہے کہ مکمل طور پہ حالات جو ہیں عمران خان کے قابو میں ہیں. ایڈوانٹیج ان کا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ساگدار کے آنے کے بعد اگر روپیہ مستحکم ہوتا ہے اور 3-1 مہینے کے اندر یہ ریلیف فراہم کرتے ہیں، IMF کے ساتھ بات چیت کرنے کے بعد بجلی کے بلوں میں مزید اضافہ نہیں ہوتا، پیٹرول پرائسز کو یہ نیچے لے کے آتے ہیں، کچھ سبسڈیز لوگوں کو دیتے ہیں، اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے یا جو اینول ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس کے ذریعے لوگوں تک یہ ریلیف پہنچاتے ہیں، تو حالات موافق بن سکتے ہیں.
لیکن فی الحال آپ نے درست کہا عمران خان کی اٹھان ہے. عمران خان صاحب یہ ہر جلسے میں اور ہر پریس کانفرنس میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے ٹیکنیکل بیسس پر ناک آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. فارن فنڈنگ کیس، توشہ خانہ ریفرنس اور ابھی توہین عدالت کیس کا بھی کوئی ڈیسیژن نہیں ہوا. اب کیا سمجھتے ہیں عمران خان صاحب کو ناک آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا یہ جسٹ بیانیہ یا غلامی کی طرف؟ دیکھیں عمران خان جو ہے جس کو وہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ کہتے ہیں، ظاہر ہے وہ ایک لیگل ناک آؤٹ ہوگا. جب وہ چیف الیکشن کمشنر کو کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ انسان میں نے زندگی میں نہیں دیکھا، اور بار بار کہتے ہیں، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر جو کہ ایک جوڈیشل آفیسر ہے، جج کے برابر اس کی امیونٹی بھی موجود ہے، اور الیکشن کروانے کی تمام تر ذمہ داری جب وہ پورا کر رہے ہیں تو پاکستان کے تمام ادارے ان کے تابع کام کرتے ہیں. یہ چیف الیکشن کمشنر کے آفس کا تقدس ہے. عمران خان یہ بات کرتے ہیں جب وہ جج صاحبہ کو اوپنلی تھریٹ کرتے ہیں اور پھر واپس جاتے ہیں اور خالی کرسی کے سامنے کہتے ہیں کہ میڈم زیبا کو بتانا کہ میں آیا تھا، اور عدالت ان کو چھوٹ فراہم کر دیتی ہے. جب فارن فنڈنگ کے اندر وہ خود اپنے اکاؤنٹس ڈکلیئر نہیں کر پاتے، پیسے جسٹیفائی نہیں کر پاتے، اور یہ کیس ان کی اپنی پارٹی کے اندر سے اٹھا، ہی تو کسی باہر سے تو نہیں کیا، کسی جی آئی ٹی کے ذریعے تو نہیں آیا، یہ کسی جو ہے واٹس ایپ کال کے اوپر بھی نہیں آیا، تو اندر سے اٹھا. تو میرے خیال میں عمران خان صاحب صحیح کہتے ہیں، لیگل ناک آؤٹ ٹیکنیکل ناک آؤٹ ہی ہوتا ہے. اب دیکھیں نواز شریف کو بھی نکالا گیا. نواز شریف کے اوپر تو یہ بھی قدغن تھی کہ انہوں نے جی ٹی روڈ کے اوپر بھی سفر نہیں کرنا، اور انہوں نے بات ہی نہیں کرنی. ایک مرتبہ گجرانوالہ کے جلسے میں انہوں نے جنرل باجوہ کا اور جنرل فیض کا نام لیا تھا، اس کے بعد وہ نام دہرائے نہیں گئے، اکٹھے نہیں دہرائے گئے، علیحدہ علیحدہ دہرائے گئے. مریم نواز کی پریس کانفرنس میں جنرل فیض کا نام لیا گیا. لیکن عمران خان آپ دیکھیں کالجوں میں جا کر اسکول صرف رہ گئے. اب میرے خیال میں اگلا ان کے جو دورے ہوں گے جس کے اندر وہ بتائیں گے کہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے، وہ اسکولوں کے ہوں گے اور بچوں کو وہ بتائیں گے، تو ان کو کھلی چھوٹ ہے. مریم نواز نے 2 ماہ سے زیادہ قید بھی کاٹی ہے. کون ذمہ دار ہے اس سب کا؟ نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی، کیپٹن صفدر گرفتار. ایگزیکٹلی کیا سمجھتے ہیں یہ کیا 2018 میں جو کچھ تجربہ کیا گیا جی اس کے حصے بکھرے ہو گئے، لیکن اس کی ذمہ داری کا تعین کرنا تو باقی ہے. ہوا تو صحیح، جیلیں بھی کاٹی ہیں اور بدترین باپ کے سامنے بیٹی کو گرفتار کر رہے ہیں. اچھا وہ چونکہ سیاسی فیملی ہے تو اس وجہ سے ان کا جو مسئلہ ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے، نواز شریف کا مسئلہ نظر آتا ہے. لیکن آج چیمہ کے ساتھ کیا کیا، یعنی وہ کیا کہ اسلام آباد کے چیف جسٹس ہیں وہ نیب سے پوچھ رہے ہیں 3 سال، اور تعریف بھی کی. his career was destroyed. جی ناظرین، میرے ساتھ موجود تھے سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ نگار سید طلعت حسین صاحب. انہوں نے موجودہ سیاسی صورتحال پر، ایون فیلڈ ریفرنس کے اوپر، اور اس کے علاوہ سب سے بڑا جو مسئلہ ملک میں چل رہا ہے آڈیو لیکس کے حوالے سے بھی بڑا تفصیلی ہمیں انٹرویو دیا. اپنے میزبان بلال عباسی کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.